بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. کہنے والا اور سننے والے اور دیگر لوگ ہماری غالب اکثریت یا سبھی پریشانیوں، مصیبتوں، غموں اور دکھوں میں ڈوبے پڑے۔ صحت کی پریشانیاں، معاش کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، رشتہ داروں کی پریشانیاں، اغردے کے پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں، ان کا ایک دور دور تک طوفان ہی طوفان ہے۔ اللہ جانے کون بچا ہے، اللہ کرے سارے بچے۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کچھ کا سبب کیا ہے؟ سوال کا بہترین جواب دینے والے رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں اس سوال کا متعدد مرتبہ دو ٹوک، واضح اور صریح انداز میں جواب دیا ہے۔ انہی میں سے سورہ الشورى 25واں پارہ آیت شریفہ 30، اللہ مالک نے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے، تم سے مراد کون ہے؟ فضل الہی۔ شیخ صاحب، خان صاحب، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں۔ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے سمجھتا رہے۔ وما اصابکم من مصیبہ، اور جو مصیبت اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے، اللہ تعالی نے مجھے آپ کو، انسانیت کو پہنچنے والی کسی مصیبت کو اس سے مستثنا نہیں کیا، اور کسی مخاطب کو اس عام قاعدہ سے خارج نہیں کیا، اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالی زیادہ سے یعنی زیادہ تمہاری کرتوتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ آج کی خطبہ جمعہ میں جو ارادہ اللہ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا لے کے آیا ہوں، اللہ کرے کہ وہ ارادہ درست ہو اور اللہ اس کو پورا کرے۔ وہ ارادہ یہ ہے کہ سبب تو سمجھ میں اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے، اس سبب کے ازالے کا، اس وجہ کے خاتمے کا طریقہ کیا ہے؟
رب ذو جلال کی بے انتہا رحمت ہے کہ انہوں نے نہ صرف سبب کو واضح فرمایا ہے بلکہ کافی شافی مکمل حل بھی عطا فرمایا. اسی حل کے بارے میں 6 باتوں کا اللہ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا ارادہ ہے. ان میں سے آج جتنی اللہ کی توفیق سے آپ تک اور اپنے آپ تک پہنچا پایا، بقیہ اللہ کی توفیق سے اللہ عافیت دے آئندہ صحبت میں. پہلی بات، اس سبب کا علاج اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور اللہ پاک انہوں نے بیان فرما دیا، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اور یہ گفتگو کا پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کریم توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اس بارے میں کتاب و سنت میں آیات اور احادیث کا ایک مبارک سیلاب ہے. صرف 4 میرے ساتھ، 1 آیت کریمہ اور 3 احادیث شریفہ ایک ایک کر کے بحوالہ سماعت فرمائی. اللہ کریم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اس بارے میں ہماری گفتگو کی پہلی بات سورہ النساء آیت شریفہ 110. اللہ مالک نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے، سوءً اس میں نکرہ کامن نون، اور مراد کوئی برائی، دنیا کی تمام برائیاں اس میں آ گئی، کوئی اس سے خارج نہیں. رب ذو جلال کی طرف سے عام قاعدہ ہے. اور جو شخص کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، کیسا ظلم؟ جیسا بھی ہو، قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر. ثم یستغفر اللہ، کوئی برائی کی، کسی قسم کا ظلم کیا، پھر کیا کیا؟ اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کا بیان ہے، قربان جائیں. ایک ہی سطر میں سمندروں کو بند کر دیا. یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو پائے گا، کیا پائے گا؟ کیجئے ترجمہ، غفورا رحیما. یہ نہیں فرمایا معاف کرنے والا، غفور عربی میں فعول کا سانچہ ہے، وزن ہے، اور اس کا معنی ہے نہایت معاف فرمانے والا. رحیم، پھر صرف مہربان نہیں، رحیم فعیل کا وزن ہے، سانچہ ہے، معنی ہے غائب درجے کا مہربان. میرے آپ کے ظلم کتنے ہوں، کتنے سنگین ہو، میری آپ کی برائیاں کیسی اور کتنی ہوں،
اللہ جو فرما رہے ہیں کہ بہت معاف کرنے والا، غائب درجے کا مہربان، وہ میری آپ کی کسی برائی کو، ظلم کو باقی رہنے دے گا۔ اور اللہ اپنے بیان میں سچے ہیں یا معاذ اللہ کیا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا اپنے فرمان میں کون ہے؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سب کو زور سے آئیے احادیث شریفہ کو بھی اس حوالے سے سنتے ہیں، اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، اگر کھوپڑی میں عقل ہو اور سینے میں ایمان ہو تو احادیث میں رب ذوالجلال کی جانب سے توبہ اور استغفار کی قبولیت کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے سننے کے بعد اگر کھوپڑی میں ذرا بھی عقل ہو اور سینے میں ایمان ہو تو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہ کرے۔ آپ خود سن کے میرے ساتھ فیصلہ فرمانا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں، مختلف قسم کی باتوں کے لیے آواز دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا وہ ٹکڑا جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے وہ سماعت فرمائیے۔ یا اللہ میرا اور سننے والے حضرات و خواتین کے دل کھول دے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ۔ اے میرے بندو، یقیناً تم سے مراد میں اور ہر شخص، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ سچے ہیں یہ کیا؟ مجھے آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ریڈی والا آواز دے، 200 روپیہ کلو سیب، بچہ بوڑھا جوان مرد عورت 200 روپیہ دے، اگر وہ انسان کا بیٹا ہے کہ وہ سیب دے گا یا نہ دے گا؟ اللہ کے بارے میں میرا آپ کا گمان کیا ہے؟ خود آواز دے رہے ہیں، بندوں کی کرتوت اس کا بھی ذکر کیا، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو
اپنی شان اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دعوت دی، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. کریں گے کہ نہیں کریں؟ اور صرف یہی نہیں، اور اللہ گواہ ہے، اگر حدیث شریف میں نہ ہو تو اس کے کہنے کی کسی بندے میں جرأت نہ ہو. کیا ہے وہ؟ عجیب بات. امام مسلم نے، اور یہ اس بارے میں، اس پہلے نقطہ کے بارے میں دوسری بات، دوسری حدیث ہے، اور دلیل تیسری ہے. امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. بے شک اللہ تعالی اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتے ہیں. اللہ فقیر ہے، پوری کائنات ان کے روبرو محتاج ہے، لیکن وہ باوجود الصمد ہونے کے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں، پوری کائنات ان کی محتاج ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہاتھ کون پھیلاتا ہے؟ کون پھیلاتا ہے ہاتھ؟ مانگنے والا، دینے والا. اور یہاں دینے والے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے انسان ہوش کر، کون ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، ساری کائنات کو دینے والا ہاتھ پھیلا. کس لیے؟ بے شک اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، توبہ کے طلب کرنے کے لیے. عرش والے رب ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگ رہے ہیں. کوئی کہنے کی جرأت کر سکتا ہے اپنی طرف سے؟ انہوں نے خود بیان کیا اس حدیث قدسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان کی وحی سے. اور پھر اسی حدیث میں فرمایا، اللہ تعالی صبح کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر دے. اور یہ سلسلہ کب تک جاری ہے؟ یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغربی جانب سے طلوع ہو جائے. نوٹ فرمانا، 3 باتیں. پہلی بات اعلان فرما دیا، سورہ النساء آیت کریمہ 110 میں جو ہم سن چکے، جو کوئی برا کام کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، اللہ کو غفور الرحیم پائے. اعلان کیا، بس عام اعلان تھا. پھر یا عبادی کہہ کے پکارا، بندوں کو خطاب کیا، اور پھر اپنا ہاتھ پھیلایا. اللہ اکبر. کوئی کسر چھوڑی مولا نے؟ اب اس کے بعد مزید سماعت فرمائیے. جب کوئی بندہ رب ذو جلال کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو
ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ گواہ ہے، اس حدیث شریف کے سننے سے پہلے جو ابھی میں عرض کروں گا وہ ہوتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام مسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بے آب و گیا جگہ میں جا رہا تھا، اس کے پاس سواری تھی، وہ سواری اس سے بھاگ گئی، اور جگہ کون سی ہے؟ بے آب و گیا، نہ پانی، کچھ نہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان مفقود۔ سواری بھاگ گئی اور اسی سواری پر اس کا طعام و شراب تھا، کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ کیا کیا؟ ایک درخت کے نیچے آیا اور وہاں لیٹ گیا۔ اب لیٹا ہے کس لیے؟ سیاق و سباق سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، موت کے انتظار میں۔ کیا ہوا؟ اس کی سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، اس نے اپنی سواری کی لگام کو تھاما اور کہا، خوشی کی شدت میں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے میرے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کافر نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخطا من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ زبان سے کہنا کیا چاہتا ہے، کیا نکل گیا۔ تو کیا بیان کیا؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا۔ اعلان عام، اعلان خاص، ہاتھ کا پھیلانا، اور پھر توبہ پر اس قدر خوش ہونا۔ اگر اس کے باوجود میں آپ اور انسانیت ان کے حضور توبہ نہ کرے تو عقل کا نام و نشان ہے۔ اسی گفتگو کے پہلے نقطہ پر اللہ کی توفیق سے بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، عافیت دے کہنے سننے والوں کو۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے گفتگو کے دوسرے نقطہ سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی اس میں سے جو درست ہے اور سنی گئی اس پر عمل کی کہنے سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات کہی سنی گئی اللہ کریم اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، ہم سب کم و بیش مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں میں گھرے پڑے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان مصیبتوں کے آنے کا سبب اور اس کا علاج بیان فرمایا۔ اس کا سبب ہمارے گناہ اور اس کا علاج اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں علاج کے بارے میں پہلے نقطے کے حوالے سے 4 دلائل، ایک قرآن کریم سے اور 3 احادیث شریفہ سے عرض کیے گئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مالک نے ہر قسم کے گناہوں سے معافی کا اعلان کیا ہے، بندوں کو خطاب کر کے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی طرف سے تمام گناہوں کے معاف کرنے کی بشارت سنائی۔ اور اللہ مالک وہ ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رات کو بھی اور صبح کے بھی توبہ کرنے والوں کے استقبال کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ مالک اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ہر قسم کی بقا، زندہ رہنے کی امید سے مایوس ہونے کے بعد اپنی سواری کو اپنے سامنے پا کے غلطی سے، خوشی کی شدت کی وجہ سے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔